السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی احتشام، آج 3 رمضان المبارک ہے۔ آج کے دن سیدۃ النساء العالمین بنت رسول بدعۃ الرسول ام الطاہرین والطیبین حوراء آدمیہ الکوثر الطاہرہ الطیبہ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ آپ کی خصوصیات کے لیے، آپ کے مناقب بیان کرنے کے لیے، آپ کے محاسن بیان کرنے کے لیے الفاظ ناکافی، بہت ناکافی۔ زبان عاجز ہیں، قلم عاجز ہیں۔ آپ کی منقبت یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بیان کر سکتے ہیں یا رب جلیل بیان کر سکتے ہیں۔ ہم صرف حاضری لگا سکتے، صرف حاضری۔ بس اللہ ہماری حاضری بزم شفاعت میں قبول فرما لے، ہمیں الکوثر علیہ السلام کی اور ان کی عطرت کی شفاعت عطا فرمائے۔ وقفوہم انہم مسئولون کی اس عظیم اور آخری مرحلہ میں اللہ ہمیں کامیاب فرما دے۔ یہ مرحلہ ابواب الجنت کے پاس منعقد ہوگا۔ یہ قرآن کی نص، قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کی نص ہے کہ تمام مراحل سے کامیابی سے گزرنے کے بعد جب اہل جنت جنت کے دروازوں کے پاس آئیں گے تو کریم رب کی آواز آئے گی، وقفوہم، اب ان کو روک لو، انہم مسئولون۔ اس کو اسم صفت کے ساتھ ذکر کیا، مضارع کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ انہم مسئولون، یہ لازماً اب سوال کیے جانے والے ہیں، سوال کیے جائیں گے۔ میں نے یہ ترجمہ نہیں کیا۔ انہم مسئولون، یہ لازماً سوال کیے جانے والے ہیں، ناگزیر مرحلہ ہے یہ۔ مفسرین عظام رحمہم اللہ، اس وقت میں حضرت استاد آلوسی رحمت اللہ علیہ، سید محمود احمد آلوسی حنفی عراقی بغدادی رحمہ اللہ کی تفسیر روح المعانی سے استمداد لے رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں، کہ یہ سوال آل فاطمہ علیہ السلام کے مودت کے بارے میں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وائوہ ہے کہ جو اس میں پاس ہوگا اس کے لیے باب جنت کھولا جائے گا، وگرنہ نہیں۔ آج سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کا دن ہے، یعنی اس دن کو اس دن سے نسبت حاصل ہے جس دن آپ کا وصال ہوا۔ آپ ملائے اعلیٰ کی طرف تشریف لے گئی۔ بدعۃ الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نورانی پہلو کے ساتھ ملحق ہو گئی۔ زیادہ قوی روایت یہ ہے کہ آپ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں آرام فرما ہے، اور اہل قلب کو اس کا استحضار مکاشفہ میں ہوا ہے۔
لہذا تاریخی آثار پر اعتماد کرنے کے بجائے ہمیں اہل مکاشفہ پر اعتماد کرنا چاہیے، جن کی باطن کی آنکھ روشن ہے اور اسرار ان کے سامنے منکشف ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ المودت گروپ کو اس قابل بنائے کہ مودت کے تقاضوں کو خوب خوب سمجھے اور پھر ان کا ابلاغ کرے۔ اے اللہ اس امت پر مودت کا نور برسا دے، آمین۔ جزاکم اللہ۔